رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ حضور قدوۃ الاولیاء صاحبزادہ سید محمود محی الدین جیلانی دامت برکاتکم، معزز مشائخ و علماء کرام، معتکفین و معتکفات، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی اس عظیم مبارک رات میں اس بابرکت اور باسعادت مقام پر یعنی قدوۃ الاولیاء، قطب الاقطاب، شیخ المشائخ، سیدی و سندی، مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن میں ان کے زیر سایہ جامع المنہاج کے اس عظیم دالان اور منہاج کے عظیم میدان میں جمع ہیں، اور آج کی اس مبارک رات کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے حضور حاضر ہیں
اپنے قلب و باطن کو اشک و ندامت اور توبہ کے پانیوں سے دھونے کے لیے اور دلوں اور روحوں کی بند کھڑکیوں کو اللہ کی محبت اور اس کی معرفت کی طرف کھولنے کے لیے جمع ہوئے. اور ہمارے لیے ان تمام برکتوں اور سعادتوں پر مزید خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ صدر بزم مجلس حضرت صاحبزادہ سید محمود محی الدین جیلانی حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی نیابت اور نمائندگی فرما رہے ہیں. میں نے اس وقت جو آیہ کریمہ تلاوت کی بلکہ چند آیات کریمہ کی تلاوت کی. یہ ظاہراً نزول قرآن کی تاریخ کے اعتبار سے غزوہ بدر کے حوالے سے نازل ہوئی. جب اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور لشکر اسلام کو صحابہ کرام کو اپنے گھروں سے نکالا اور یہ عظیم لشکر میدان بدر کی طرف رواں دواں ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور اس خطاب میں صحابہ کرام کو بھی شریک کیا. وہ معروف معنی اور مفہوم اور وہ متداول معنی اور مراد جو ان آیات کریمہ کی ترجموں میں موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے، علماء اسے بیان کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، وہ اپنی جگہ حق ہے اور صادق ہے. آج ہم اس معروف معنی اور مراد کا جو ایک باطنی اور روحانی رخ ہے جس کا تعلق ہمارے من کی اصلاح کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے اندر کے معرکہ بدر کے ساتھ ہے. ایک معرکہ بدر وہ ہے جو پہلی سنہ ہجری میں برپا ہوا اور لشکر اسلام مدینہ سے چلا، لشکر کفر مکہ سے چلا اور حق اور باطل کی پہلی جنگ سرزمین بدر پہ ہوئی. اور اللہ رب العزت نے ملائکہ کی مدد نازل فرمائی اور لشکر اسلام کو عظیم تاریخی فتح سے بہریاب فرمایا. اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت سے جہاد کے لیے نکلے. کچھ لوگ ایسے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دائرہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے اور ابھی اسلام اور اسلام کی حقیقی روح اور اسلام میں قربانی کا تصور ان کی روحوں میں رچا بسا نہیں تھا. ابھی اسلام ان کی روحوں میں خوب جاگزی نہیں ہوا تھا، بس وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے ہی تھے. شہادت گاہ الفت میں ابھی انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو اسلام میں داخل ہوتے ہی
جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی ہم غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، فوجی کم ہیں، عددی قوت کم ہے، وسائل کم ہیں، سامان حرب کم ہے، اور جس لشکر سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں وہ عددی قوت میں زیادہ، افرادی طاقت میں زیادہ، اسلحہ اور سامان جنگ میں زیادہ، وسائل و اسباب میں زیادہ، ارد گرد کے لشکروں اور قبائل کی مدد میں زیادہ، وہ تمام ظاہری اسباب میں ہم سے فائق ہے. تو یہ تو ظاہراً جنگ کا کوئی ماحول نظر نہیں آتا، یہ تو سیدھا سیدھا ایسی صورت ہے کہ اس کے ہاتھوں ہم شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. لہذا موت انہیں میدان بدر کی طرف بلایا جانا ایسے لگا جیسے براہ راست موت کی طرف بلائے جا رہے. تو یہ بلاوا ان کی طبیعتوں پہ ناگوار گزرا. قرآن مجید نے اس نقطے کو اور اس لمحے کو بیان فرمایا. اب میں نے تمہید میں اس کا ذکر کرنا تھا سو کر چکا، اب ہم اس کے معنی باطنی کی طرف التفات کرتے ہیں. اس کا ایک معنی تو وہ ہے جو تاریخ میں وارد ہو چکا اور جو صفحات تاریخ پر رقم ہو چکا. ایک معنی اس آیت کریمہ کا وہ ہے جو ہر فرد بشر اور ہر مسلمان کے قلب اور باطن پہ وارد ہو رہا ہے. ایک غزوہ بدر وہ تھا جو سرزمین عرب میں بپا ہوا، ایک غزوہ بدر وہ ہے جو ہر مسلمان کے من کے اندر بپا ہے. اس غزوہ میں بھی دو لشکر تھے، لشکر اسلام اور لشکر کفر، جن میں گھمسان کی جنگ ہوئی. اور جو غزوہ بدر ہمارے من کے اندر بپا ہے اس میں بھی دو ہی لشکر ہیں، ایک نفس کا لشکر ہے، ایک روح کا لشکر ہے، اور ان میں بھی پہلے دن سے گھمسان کی جنگ بپا ہے. اس معرکہ بدر میں بھی لشکر اسلام کے پاس ساز و سامان کم تھا، وسائل کم تھے، افرادی قوت کم تھی، اور لشکر کفر افرادی قوت اور سامان حرب کے اعتبار سے بڑا مضبوط اور طاقتور تھا. دیکھنے میں لشکر اسلام کا کوئی مقابلہ لشکر کفر کے ساتھ نہ تھا. اور ہمارے باطن میں جو غزوہ بدر بپا ہے اس میں بھی روح کا لشکر قوت میں کمزور ہے، وسائل میں کمزور ہے، رغبتوں میں کمزور ہے، سامان حرب میں کمزور ہے. اور نفس کا باطل لشکر اس کے پاس سامان بھی زیادہ ہے، کشش بھی زیادہ ہے، رغبت بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، قوت بھی زیادہ ہے، تائید بھی زیادہ ہے. معرکہ بدر ہر مومن کے باطن میں بپا ہے. نفس کا لشکر مضبوط ہے، روح کا لشکر کمزور ہے، گمسان کی جنگ ہے. روح اپنے آپ کو پردیس میں محسوس کرتی ہے، نفس دیس میں محسوس کرتا ہے. اور اس موقع پر رب کائنات کی آواز آ رہی ہے، لوگوں اس معرکہ بدر میں کون ہے جو روح کے لشکر میں شامل ہو جائے؟ ارشاد ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، کما اخرج ربک من بیتک بالحق، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکال لیا، یعنی جیسے آپ اللہ کی مدد سے حق کی تائید کے ساتھ اپنے گھر سے نکل آئے، گھر سے نکل آنا بیان ہو رہا ہے. کما، ابھی جو کلمہ تشبیہ ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ مضمون کو یوں مکمل کیا جائے، محبوب جیسے آپ اپنے گھر سے نکل آئے ہیں
آپ کے لشکر والوں کو بھی مومنوں کو بھی چاہیے کہ سب اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ کون سا گھر؟ یہاں سے اس مضمون کی ابتدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے کس گھر سے نکل آئے اور مومنوں کو کن گھروں سے نکلنے کا حکم ہو رہا ہے؟ ایک گھر تو وہ تھا جس کی بات ہو چکی، اب ایک گھر اس وجود کا ہے، اس مادی وجود کا ہے، اس بشری وجود کا ہے، اس خاکی وجود کا ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ اپنے وجود کے گھر کو چھوڑ کر روح کے گھر کی طرف نکل آئے ہیں، اور وجود کے گھر میں جو حالت ہے وہ حالت نفسانی ہے۔ وجود کے گھر کی ہوا، اس وجود کے گھر کے اندر کی فضا، اس وجود کے گھر کے اندر کا ماحول اور حالت، وہ حالت نفسانیہ ہے، نفسانی حالت ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ اپنے وجود کے گھر کو، بیت وجود کو چھوڑ آئے اور آپ نے حالت نفسانی کو ترک فرما دیا، اسی طرح میرے محبوب آپ کی امت کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ کی روحانیت میں پیروی کرتے ہوئے وہ بھی اپنے وجود کے گھروں سے نکلیں، اپنی روحانی حالت سے نکلیں اور اپنی قلبی نفسانی حالت سے نکلیں اور اپنی قلبی اور روحانی حالت کی طرف سفر کریں، کوچ کریں۔ جب تک اس وجود کے گھروں سے لوگوں نکلو گے نہیں، تب تک نفس کے ماحول میں گھرے رہو گے۔ وجود کے گھر میں نفس کا قبضہ ہے، نفس کی ہوائیں ہیں، نفس کی فضا ہے، نفس کا ماحول ہے، اور تم نفسانیت کے ماحول میں اپنے اس مادی وجود کے گھر کے اندر اگر گھرے رہو گے تو تب تک اللہ کی طرف سفر تمہارا شروع نہ ہو سکے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تائب بن جاؤ اور تمہیں توبہ میں استقامت ملے، اگر چاہتے ہو کہ اے طائر لاہوتی، چاہتے ہو کہ جس عالم لاہوت کے وطن سے تم آئے ہو پلٹ کر اپنے اس لاہوتی وطن کی طرف سفر شروع کر دو، چاہتے ہو کہ اللہ سے تعلق پھر سے جڑ جائے، چاہتے ہو کہ اللہ کو جو بھول گئے وہ یاد من میں پھر سے متمکن ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بندگی پھر جاگ اٹھے، اگر چاہتے ہو کہ یہ من کے اندر کی اندھیری راتیں ختم ہو جائیں اور نور حق کا اجالا تمہارے اندر آ جائے، تو اس کا نقطہ آغاز یہ ہوگا کہ اپنے وجود کے گھروں کو چھوڑ دو، نفسانیت کی فضا سے نکل آؤ، نفسانیت کی حالت سے نکل آؤ، نفس کو چھوڑو اور قلب دل کی طرف سفر کرو، پھر دل کو چھوڑو روح کی طرف سفر کرو، پھر روح کو چھوڑو سر کی طرف سفر کرو، پھر سر کو چھوڑو خفی کی طرف سفر کرو، پھر خفی کو چھوڑو اخوا کی طرف سفر کرو۔ جب مقام اخوا پہ پہنچو گے خدا تمہیں اپنی قربت کی گود میں لے لے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب جیسے آپ نکل آئے ہیں اپنے وجود کے گھر سے، یہ آپ کی امتی بھی نکل آئے نا۔ یہ جو 27ویں شب کو جمع ہوئے ہیں، یہ جو 10 دن اعتکاف کے لیے آ کے بیٹھے ہیں، جو شب قدر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اطراف و اکناف سے چل چل کے سردی میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ محبوب ان کو بتائیے کہ جیسے آپ اپنے گھر سے نکل آئے ہیں یہ بھی گھروں سے نکل آئے۔ ایک گھر وہ تھے جو آپ چھوڑ کے آ گئے، مگر دوستو خالی ان گھروں کو چھوڑنے سے من میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 100 بار ان گھروں کو چھوڑا، حج کرنے بھی گئے، پلٹ کر پھر اسی گھر میں آ گئے، عمروں پر گئے، پلٹ کے اسی گھر میں آ گئے۔ جب تک اس گھر کو گھر سمجھو گے جاتے رہو گے، آتے رہو گے، اس گھر سے نکلنا کچھ نہیں دے گا۔ آؤ دوسرے گھر کو سمجھو کہ ایک اس گھر سے بڑا گھر، مضبوط گھر، خطرناک گھر، ہولناک گھر، وہ تمہارے قلب اور باطن کے اوپر نفس کا گھر، وجود کا گھر مسلط ہے۔ اگر نکلنا ہے
ان گھروں سے نکلنے سے کیا حاصل ہوگا؟ نکلو، وجود کے گھر سے نکلو، نفسانیت کے گھر سے نکلو، شہوتوں کے گھر سے نکلو، خواہشوں کے گھر سے نکلو، حرص کے گھر سے نکلو، لالچ کے گھر سے نکلو، تکبر کے گھر سے نکلو، حسد کے گھر سے نکلو، جاؤ منصب کی ہوس کے گھر سے نکلو۔ ارے یہ اینٹیں، یہ پتھر جنہوں نے حرص اور ہوس کے مضبوط گھر میں تمہیں قید کر رکھا ہے، توڑ دو اس گھر کی کھڑکیوں کو، دیواروں کو، نکل آؤ، اس وجود اور نفس کے گھر سے نکل آؤ۔ جب تم اس گھر سے نکل آؤ گے بے گھر نہیں ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اس سے اعلیٰ گھر، قلبی گھر عطا کر دے گا۔ اس سے نکلو گے بے گھر نہیں آؤ گے، اللہ اس سے اعلیٰ گھر، روحانی گھر عطا کر دے گا۔ یہ گھر ناسوتی ہے، وہ گھر ملکوتی ہوں گے۔ اس گھر کے پڑوس میں خدا جانے کون کون رہتے ہیں، اس گھر کے پڑوس میں ملائکہ رہتے ہوں گے، انبیاء کی روحیں رہتی ہوں گی، شہداء اور اولیاء رہتے ہوں گے۔ اس گھر میں کبھی بجلی آتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے۔ جب اس گھر میں آ جاؤ گے وہاں کی روشنی انوار الہیہ سے ہوگی، وہ کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ اس کوٹھے میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، وہ دل کا کوٹھا، وہ روح کا کوٹھا، وہ باطن کا کوٹھا۔ فرمایا اس وجود کے گھر سے نکلو۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا ان فریقم من المؤمنین لکارہون۔ جب بات کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ وجود اور نفسانیت کے گھر سے نکل آؤ اور روحانیت کے گھر کی طرف چلو، تو فرمایا ان مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جب نکلنے کی بات ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، انہیں نفس کی رغبتیں یاد آتی ہیں، نفس کی راحتیں یاد آتی ہیں، نفس کی خواہشیں یاد آتی ہیں، اور اتنا گھبراتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسے نفسانیت کا گھر تو نہیں چھوڑایا جا رہا، موت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو میں مسلمان ہیں، جب انہیں کہتے ہیں کہ وجود اور نفس کے گھر سے نکل آؤ تو گھبراتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، ہمت نہیں کرتے، کاروبار یاد آتے ہیں، بیوی بچے یاد آتے ہیں، گھر بار یاد آتا ہے، مادی نفع نقصان یاد آتا ہے، رشتے یاد آتے ہیں، ہوس زر یاد آتی، خدا جانے وہ حرص و ہوس کی جو فضائیں اور ہوائیں جن میں مانوس ہو گئی ہیں طبیعتیں، وہ یاد آتی۔ سو نفس کے گھر سے نکلنے کو ان کا جی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ نفس نے اپنا گھر، وجود نے اپنا نفسانی گھر بڑی زیب و زینت کے ساتھ سجا رکھا ہے، اور اسی زیب و زینت نے انسان کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ جیسے گھر سجائے جاتے ہیں نا، چونا کلی کی جاتا ہے، ڈسٹیمپر کیے جاتے ہیں، انیمل کیے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر خوبصورت سجاوٹ کی جاتی ہے، فریم لگائے جاتے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا کمکمے لگا کے زیب و زینت کے ساتھ گھر کو اتنا سجایا جاتا ہے کہ انسان کا بار بار دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وجود نے اپنے نفسانی گھر کو اتنی زیب و زینت دی ہے اور سجا رکھا ہے کہ اس کو چھوڑنے کا انسان کا دل نہیں کرتا۔ اور وہ زیب و زینت کیا ہے نفسانی گھر کی؟ زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کی زینت ہے وجود کے نفسانی گھر کو۔ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی رغبت ہے، بیویوں کی رغبت ہے، والبنین، اولاد کی رغبت ہے۔ یہ وہ رغبتیں ہیں جو زنجیریں بن کے قدموں کو اور ٹانگوں کو جکڑ کے رکھی ہوئی، یہ زنجیریں ہیں جو نفسانیت کی قید میں انسان کو جکڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ نکلنے کا سوچتے ہیں تو عورتوں اور بیویوں کی محبت کی زنجیر پاؤں کو کھینچ لیتی ہے، کچھ نفسانی گھر سے نکلنے کا سوچتے ہیں تو اولاد کی محبت ان کی زنجیر بن جاتی ہے، کچھ نکلنے کا سوچتے ہیں والقناطیر المقنطرہ
وہ جو ساری زندگی کاروبار کر کے کمایا، مال دولت سونے چاندی کے ڈھیر لگا لیے، وہ زنجیر بن جاتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ارادہ کرتے ہیں نکلنے کا، والخیل المسومہ، وہ گھوڑے، وہ طاقت کے شاہکار، وہ قوت، وہ سلطنت، وہ حکومت اور اقتدار، یہ مزے زنجیریں بن کے اس کو روک لیتی ہیں۔ کبھی نکلنے کا خیال آتا ہے تو والانعام والحرث، کھیتی باڑی، زراعت، دنیا، اناج اور پوری دنیا کی سلطانیاں، یہ زنجیریں بن کے انسان کو روک لیتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی مادی زندگی کی متاع ہے، اور یہی وجود کے گھر میں نفسانی زینتیں ہیں۔ نفس نے یہ خوبصورتیاں بنا رکھی ہیں، انسان کی طبیعت ان میں اتنی مانوس ہو گئی ہے کہ وہ انہی کو اپنا وطن سمجھ بیٹھا ہے، انہی میں ساری لذت سمجھ بیٹھا ہے، انہی میں ساری راحت سمجھ بیٹھا ہے، اس کو انہی میں سارا آرام، سکھ اور چین نظر آتا ہے، انہی میں سارا لطف اور سکون پاتا ہے۔ اس لیے اس نفسانی وجود کے گھر کو چھوڑ کر روحانی گھر کی طرف جانے کا جی نہیں کرتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے شہوتیں، رغبتیں، یہ ساری محبتیں، یہ زینتیں، یہ ہماری روحانیت پر حجاب بن گئی ہیں، حجاب بن گئی ہیں۔ اور جب کسی چیز پہ پردہ آ جائے تو پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پردے کے پار جو کچھ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ زینتوں کے پردے چھا گئے ہیں، حجاب النساء ہے، عورتوں کی محبت کا حجاب پردہ، حجاب البنین، بیٹوں اولاد کی محبت کا حجاب، حجاب القناطیر، مال و دولت کی محبت کا حجاب، حجاب الخیل، جاہ و منصب، طاقت و حکومت کی محبت کا حجاب، اور حجاب الانعام والحرث، اور زراعت اور ساری دنیا کی دولت کا حجاب۔ یہ وہ 5 حجاب ہیں جنہوں نے روحانی لذتوں کو ہماری آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ ہم ان حجابات میں گر گئے اور نفسانی گھر کی زینتوں میں گر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس لیے جب اس گھر کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو یہ ساری زینتیں، یہ ساری رغبتیں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری شہوتیں انسان کو روک لیتی، اور وہ اس سے باور کراتی ہیں کہ بندے، اگر تو نے ان زینتوں والے گھر کو چھوڑ دیا تو اجڑ جائے گا، ویراں ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ادھر دوسری طرف ان حجابات کے پرے سے ایک آواز آ رہی ہے، ایک دور سے آواز آ رہی ہے، قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم۔ میرے محبوب، نفسانی مادی وجود کے گھر کی زینتوں میں گرے ہوئے انسان کو، نفسانی شہوتوں، رغبتوں، محبتوں اور زینتوں میں گرے ہوئے انسان کو میرے محبوب ایک صدا اور بھی دے دے، میرا پیغام بھی پہنچا دے، اور وہ یہ قل اونبئکم بخیر من ذالکم۔ ان محبتوں میں گر جانے والے، ان زینتوں کو سارا کچھ سمجھ لینے والے، ان شہوتوں اور محبتوں کو اپنے پاؤں کی زنجیریں بنا لینے والے، اور خود کو وجود اور نفس کے گھر کا قیدی بنا لینے والے، تم نے سمجھا ہے ان لذتوں سے بڑی لذت کوئی نہیں، ان راحتوں کے بعد راحت کوئی نہیں، اس چاہت اور محبت سے بہتر محبت کوئی نہیں۔ سن، یہ محبتیں تیرے لیے حجاب بن گئی ہیں، پردے بن گئی ہیں، کچھ اور بھی ہے مگر یہ تمہیں تکنے نہیں دیتی۔ ذرا حجاب اٹھا، میرے محبوب ان کو بتا کہ میں ان رغبتوں سے بہتر رغبت کا پتہ بتاتا ہوں، ان زینتوں سے بہتر زینت کی خبر دیتا ہوں، اس حسن و جمال اور زیب و زینت کے گھر سے زیادہ خوبصورت گھر بتاتا ہوں، جب اس کو دیکھو گے تو اس گھر کو بھول جاؤ گے۔ فرمایا پوچھو کیا تمہیں بتاؤں، ان سے بہتر بھی زینتیں ہیں۔ اور وہ کیا زینتیں ہیں محبوب، پوچھو جو طالب ہیں۔ طالبوں نے کہا مولا بتا تو صحیح، کیا ان زینتوں سے بہتر بھی کوئی زینتیں؟ اگر وہ نظر آ جائیں تو اس وجود کے نفسانی گھر کو چھوڑنا
اور اس سے نکلنا شاید ہمیں آسان ہو جائے، مگر وہ زینتیں جو کہ نظر نہیں آتی اور ان زینتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس لیے نکلنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرمایا بتا دے میرے محبوب، للذین اتقوا عند ربہم جنات، تم تو اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے چند پودے پھول لاتے ہو، اگاتے ہو، گھر کو خوبصورت بناتے ہو، مگر نفسانی گھر کے قیدی دیکھو جو گھر میرے پاس تمہارے لیے رکھا ہے، اگر اس گھر سے نکلو تو اگلے گھر کی میں وہ جنتیں، وہ باغات ہیں کہ ساری دنیا کے باغات کو بھول جاؤ گے۔ جب میرے لگے ہوئے باغات کو دیکھو گے، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، جب ان نہروں کو دیکھو گے تو دنیا کے نہروں، دریاؤں، چشموں کو بھول جاؤ گے۔ خالدین فیہا وازواج مطہرۃ، ارے بیویوں اور عورتوں کی محبت میں گرفتار ہونے والوں، نکلو اس گھر سے، جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں زوجیت کی وہ سنگتیں دوں گا کہ ان سنگتوں کی لذت میں ساری سنگتیں بھول جاؤ گے۔ وردوان من اللہ، اور پھر ان سب سے بڑھ کر اپنی رضا کے باغ میں داخل کروں گا۔ جب میری رضا کی وادی میں آؤ گے تو پھر جنتوں کو بھی بھول جاؤ گے۔ واللہ بصیر بالعباد، پھر اس سے بھی آگے ایک مقام آئے گا۔ فرمایا وہ حجاب تھے 5، اور 5 حجابات اور زینتوں کے مقابلے میں 5 فرحتیں بتا دو۔ فرحت جنات ہے، اخروی باغات کی فرحت، اخروی نہروں کی فرحت، اخروی سنگتوں کی فرحت، اور رضوان اللہ کی رضا کی فرحت، اور سب سے بڑھ کر واللہ بصیر بالعباد۔ پھر آگے ایک ایسا مقام بھی میں نے رکھا ہے کہ اگر کوئی وہاں تک پہنچ جائے تو میں تک کر ان کو تکتا ہوں۔ یہ ساحل، یہ مقام دیدار ہے، یہ جوار غفار ہے، اللہ کی قربت کا مقام، اللہ کے دیدار کا مقام۔ جو رضا کی وادی سے گزر جاتے ہیں وہ خدا کے دیدار کے مقام تک پہنچتے۔ فرمایا میرے محبوب ان بندوں کو اس وجود کے نفسانی عنصری گھر سے نکلنے کے لیے دعوت دے، اور ان زینتوں کے مقابلے میں میری آخرت کی زینتیں رکھ۔ شاید ان زینتوں کی خبر سن کر کسی کے باطن میں شوق کی چنگاری بھڑک اٹھے۔ سردیوں کی یخ بستہ رات میں سفر کر کے طے کر کے آنے والوں، اللہ نے ان زینتوں کی خبر دی ہے کہ شاید ہم میں سے کسی کے باطن میں شوق کی چنگاری بھڑک اٹھے، شاید اس چنگاری کو طلب اور محبت کی پھونک لگ جائے، شاید اس ہوا سے عشق کی آگ بھڑک اٹھے، عشق الہیہ کا شعلہ بھڑک اٹھے۔ اگر آگ جل گئی تو شہوتوں کے سارے حجابات جل کر راکھ ہو جائیں گے، رغبتوں کے پردے راکھ ہو جائیں گے، نفسانی زینتوں کے پردے راکھ ہو جائیں گے، اور جب نفس کی زینتیں، شہوتیں، رغبتیں جل کر خاکستر ہو جائیں گی، اس وقت مطلع قلب صاف ہوگا، دل کا سویرا صاف ہوگا۔ اس کے مطلع پر دیکھنا، جس حسن و جمال کے لیے تم مارے مارے پھرتے تھے، ان سارے حسینوں سے بڑھ کر حسین کا چہرہ نظر آئے گا۔ پھر دل کے مطلع پر، روح کے آسمان پر وہ حسن لازوال نظر آئے گا جس کا کوئی شائبہ بھی تمہیں دنیا میں دکھائی نہ دیا، جس کا عکس بھی نظر نہ آیا تھا۔ فرمایا ان کو اس نفسانی گھر کے مقابلے میں میرے محبوب اس روحانی گھر کی خبر دے۔ اور روحانی گھر کی پھر خوبی یہ ہے کہ اس میں ان جنتوں، راحتوں اور فرحتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک وادی جو میری رضوان کی وادی ہے، جہاں میری رضا نصیب ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر میری قربت کی وادی، جہاں نزلا من غفور الرحیم، جہاں دسترخوان بچھایا جائے گا، تمہیں بٹھایا جائے گا۔ تم سوچو گے آج دسترخوان کس نے بچھوایا، ہم کس کے مہمان ہیں، آج ہمارا میزبان کون ہے؟ اچانک پردہ اٹھے گا، آواز آئے گی کہ میرے مہمانوں، رب خود تمہارا میزبان ہے۔ پھر اس سے آگے دیدار کا ایک مقام آئے گا کہ جو میرے دیدار کے طلبگار ہوں گے
ملائکہ کو حکم ہوگا پردے اٹھا دو، یہ میرے دیدار کے طالب ہیں، ان کو دیدار کرایا جائے۔ فرمایا میرے محبوب انہیں بتا دے اگر وجود کے عنصری اور نفسانی گھر سے نکل آؤ، نفسانیت کو چھوڑ دو۔ کس کو؟ نفسانیت کو چھوڑ دو، اور نفسانیت سے مراد حرص اور ہوس کو چھوڑ دو، غرور و تکبر کو چھوڑ دو، مال و دولت کے حرص کو چھوڑ دو، منافقت اور منافرت کو چھوڑ دو، غیظ و غضب کو چھوڑ دو، یہ سب کچھ نفسانیت ہے۔ طلب جاہ کو چھوڑ دو، غیبت اور چغلی کو چھوڑ دو، حسد اور بغض کو چھوڑ دو، دوسروں کے لیے عناد اور عداوت کو چھوڑ دو، یہ سب کچھ نفسانیت ہے۔ یہ سامان ہے نفسانی گھر کا، یہ نفسانی گھر کا سامان ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ جائیں تو پھر روحانی گھر میں کچھ اور سامان نصیب ہوگا۔ روحانی گھر کا سامان جدا ہوگا، اس میں تقویٰ کا سامان ہوگا، اس میں طہارت کا سامان ہوگا، اس میں قربت الہی کا سامان ہوگا، اس میں رضا الہی کا سامان ہوگا، اس میں دیدار الہی کا سامان ہوگا، اللہ کی مہمانی کا سامان ہوگا، اس کی نعمتوں کا سامان ہوگا، اس کی طاعت کے ثمرات کا سامان ہوگا۔ اور جب روحانی گھر میں آؤ گے، اخروی گھر، اسی وجود میں نیا گھر تمہیں مل جائے گا، وہ سامان نفسانی گھر کے سامان سے کہیں بہتر ہوگا۔ فرمایا محبوب جس طرح آپ نکل آئے وجود کے گھر سے، ان امتیوں کو فرمائیے کہ تم بھی نکل آؤ۔ اور محبوب تو ایسے نکلے کہ نہ صرف وجود کے گھر سے نکلے بلکہ آقا علیہ السلام تو اپنے اخلاق سے بھی نکل آئے۔ اپنے اخلاق سے نکلے، رب نے انہیں اپنے اخلاق میں شامل فرما لیا۔ اخلاق محمدی سے آقا علیہ السلام اپنے اخلاق سے نکلے، اللہ نے انہیں خلق الہیہ، اخلاق الہیہ عطا کر دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، تو اللہ پاک نے اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیا۔ تو جب تک کوئی شخص کسی ایک جگہ کو نہیں چھوڑتا اگلی منزل نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نفسانی گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور کیجولی وقتاً فوقتاً گھر سے نکل کے عبادت کے لیے، توبہ کے لیے، دعا کے لیے، رونے کے لیے، اعتکاف کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے ٹیمپرری فیز میں نیکیوں کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں، اور پلٹ کر جب موسم ختم ہوتا ہے گھوم کے اسی نفسانی گھر میں چلے جاتے ہیں۔ رمضان کا موسم ختم ہوگا، گھوم کے پھر نفسانی گھر میں چلے جائیں گے، وہی غیبت ہوگی، وہی چغلی ہوگی، وہی حرص ہوگا، وہی لالچ ہوگا، وہی دنیا طلبی ہوگی، زر پرستی ہوگی، وہ ساری شہوتیں ہوں گی، دنیا کی زیب اور زینتیں ہوں گی، وہ تکبر ہوگا، وہ رعونت ہوگا، بس سارا کچھ پلٹ کے پھر نفسانی گھر کا ساز و سامان ہوگا، اور ہم ہوں گے۔ نتیجہ یہ کہ ہم گھوم پھر کے ساری زندگی اپنی اسی تاریکی میں گزار کے ختم کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے رسول دے دیا کما اخرج ربک من بیتک بالحق، جب تک اس گھر کو چھوڑ نہ دو، اس گھر سے نکل نہ آؤ، دوسرا گھر جو تیار ہے وہ تمہیں رہنے کے لیے مل نہیں سکتا۔ دکھایا تو جا سکتا ہے مگر وہ گھر مل نہیں سکتا۔ اگر اس دوسرے گھر کو چاہتے ہو تو اس نفسانی گھر کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ پاک نے آگے اس سے متصل ایک اور بات کی، اسی غزوہ بدر کے حوالے سے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب وہ لشکر اسلام میدان بدر کی طرف نکلنے والا تھا تو دو لشکر تھے کافروں کے، ایک چھوٹا سا تھا ایک بڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان دو میں سے جو بڑا لشکر ہے میں تمہیں اس پر فتح عطا کر دوں گا۔ اے روح کے سپاہیوں، میں تمہیں بڑی فتح عطا کر دوں گا۔ اور تم لوگ کیا کرتے تھے؟ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جو دوسرا چھوٹا سا لشکر ہے اس میں مال و دولت تھا، سامان تجارت تھا، دنیاوی منفعت تھی، تم چاہتے تھے کہ ہمیں وہ مل جائے۔ مطلب کیا کہ تم نیکی کی راہ پہ نکلتے ہو اور نیکی کی راہ پر نکل کے بھی تمہاری نگاہ دنیاوی مفاد پہ ہوتی، دنیا کی منفعت پہ ہوتی۔
عبادت کرتے ہو، سجدے کرتے ہو اور کہتے ہو میرا کاروبار چمک اٹھے، خدا کے حضور روتے ہو اور کہتے ہو میرے رزق میں کشائش آ جائے، فراخی آ جائے، مقدموں سے چھوٹ جاؤں، اولاد میں برکت ہو جائے، مسائل دنیا کے حل ہو جائیں، گھر میں خیر ہو جائے، امتحانوں میں پاس ہو جاؤں، بیماری دور ہو جائے، رزق بڑھ جائے، 1 کی 2 دکانیں بن جائیں، 2 کی 4 کاریں بن جائیں، 1 کی 2 کوٹھیاں بن جائیں، دولت میں تلنے لگوں، انبار لگ جائیں، میرے قرضے رک گئے ہیں قرضے جاری ہو جائیں، LC بند ہو گئی وہ کھل جائے، تجارت ہو جائے، فیکٹری لگ جائے، انڈسٹری لگ جائے، بینک قرضہ روک کے بیٹھا ہے وہ مل جائے۔ فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، ارے نادان میرے حضور آ کے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، 10 دن اعتکاف کرتا ہے، سخت شدت کی ٹھنڈی رات میں آ کے جاگتا ہے اور میرے لیے سفر کرتا ہے، اور سفر کر کے ساری مشقتیں برداشت کر کے میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے بندے نے تکلیفیں اٹھائیں، اب مانگتا کیا ہے۔ انتظار کر کر کے کہ بندے نے سجدے کیے، روتا رہا، توبہ کرتا رہا، وہ سجود کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، تسبیح کرتا رہا، راتوں کا آرام تج کیا، بستر چھوڑے، گھر بار چھوڑا، رب کی رحمت منتظر رہی۔ اس نے کہا میرے بندے تو نے محنت کی، اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا افسوس بندے جب تیرے مانگنے کا وقت آیا تو تم نے میری عبادت کر کے بھی مجھ سے دنیا مانگی، تجارت مانگی، وہ دنیا جس گھر سے تمہیں نکالنا چاہتا تھا، وہ مال و دولت کی طلب مانگی، اس میں زیادتی مانگی، تم نے پھر ہرس مانگا۔ ان غیر ذات الشوکہ، فرمایا وہ چیز مانگی جس میں عزت بھی نہیں تھی، وہ چیز مانگی جس میں عزت نہیں تھی، میرے ہاں دائمی قرار نہ تھا، کوئی بڑی چیز مانگتا، تو نے چھوٹی چیز مانگی، اپنی ساری عبادتوں کا سودا پھر دنیا کے عوض کر دیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری سوچ تھی اور ایک میری بھی سوچ ہے بندے تیرے بارے میں، کیا یعدکم اللہ احدی الطائفتین انا لکم، رب چاہتا ہے یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، میں تمہیں لشکر نفس اور لشکر شیطان پر غلبہ عطا کر دوں۔ بندے ان سجدوں کے عوض، اعتکافات کے عوض، شب بیداریوں کے عوض، عبادتوں کے عوض، ریاضتوں کے عوض، مشقتوں کے عوض، سفروں کے عوض مجھ سے چھوٹی چیز نہ مانگ، وہ تو تمہارا حق ہے، میرے اوپر واجب ہے، لازم ہے، وہ میں دیتا ہی رہوں گا، مگر ان مشقتوں کے عوض مجھ سے بڑی چیز مانگ، یہ مانگ کہ مولا مجھے نفس کے لشکر پہ غلبہ عطا کر، مجھے شیطان کے لشکر پہ غلبہ عطا کر، مجھے روح کا سرار بنا، روح کا گھر عطا کر، مجھے ملکوتی گھر عطا کر، جبروتی گھر عطا کر، لاہوتی گھر عطا کر۔ اے بندے تو مجھ سے یہ مانگ کہ فرش پہ چلنے والا بندہ عرشی بن جائے، ناسوت میں رہنے والا ملکوتی بن جائے، ناسوت میں رہنے والا جبروتی اور لاہوتی بن جائے۔ اور بندے ان عبادتوں کی وجہ مجھ سے مجھے مانگ، مجھ سے میری قربت مانگ، میری رضا مانگ، میری مسکراہٹ مانگ، میرا تبسم مانگ، میرا رضوان مانگ، میرا دیدار مانگ، پھر دیکھ میں تمہیں کیا کچھ عطا نہیں کرتا۔ فرمایا تم چھوٹی چیز مانگتے ہو، میں بڑی چیز دینا چاہتا، تم دنیاوی شان و شوکت کی طرف جاتے ہو، میں اخروی روحانی شان و شوکت دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ پھر نفس اور شیطان پہ غلبہ مانگتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس لیے کہ نفس پہ قابو پا لیں، جب نفس پہ قابو پا لیا تو نفسانی زینتوں پر قابو پا لیا، نفسانی زینتوں پر قابو پا لیا تو نفسانی گھر سے نکل آنے کے قابل ہو گئے، اتنی طاقت آ گئی کہ وجود اور نفس کا گھر چھوڑ کے روح کی طرف نکل جائیں، اس کے قابل ہو گئے۔ فرمایا جب تم نفسانی گھر سے نکل آتے ہو اور بڑی شے طلب کرتے ہو اور روح کی طرف سفر کرتے ہو اور ملکوت کی طرف، مالا اعلیٰ کی طرف سفر کرتے ہو، تو اللہ کا ارادہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ پھر اپنا وعدہ پورا کرنے لگتا ہے۔ جب تم اس راہ پہ سفر شروع کرتے ہو
اس راہ پر جب سفر شروع کرتے ہو تو اللہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے لگتا ہے. حکم یہ ہو رہا ہے کہ بندے تو اس نفسانی گھر سے نکل کے تو دیکھ, اور جو اللہ چاہتا ہے وہ مانگ کے تو دیکھ. اپنی چھوٹی پس گٹیا چاہت میں اپنے آپ کو قید نہ کر, اس چاہت کے قید سے نکل, اس چاہت کی طرف جا جو اللہ نے تیرے لیے چاہی. نکلو, اللہ پھر اپنے وعدے کو حق کرتا ہے اور تمہارے دلوں پر اللہ پاک اپنے روحانی اثرات اور انوار و تجلیات کا نزول فرماتا. دلوں پر حق کی واردات ہوتی, اور یحق الحق بکلمات ہی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ جنت اخروی جنتوں کی لذت ہے, نہروں کی لذت ہے, ازواج کی لذت ہے, رضوان الہی کی لذت ہے, دیدار الہی کی لذت ہے, انوار الہیہ کی لذت ہے. اللہ نے جو وعدے کیے تھے, جب بندہ نفسانیت کے گھر سے نکل پڑتا ہے اور اللہ کا مسافر بن جاتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف چل پڑتا ہے, ان یحق الحق بکلماتہ, تو اللہ اپنے وعدے پورے کرنے لگتا ہے. اس کے دل پر یکے بعد دیگرے اپنے انوار اتارتا ہے. تو اللہ کی راہ میں چلتے چلتے عالم روحانیت میں ابھی وہ جنت آخرت کی جنت میں پہنچا نہیں, مگر دل کی آنکھ سے جنت کے نظارے ہونے لگتے ہیں. دل کی آنکھ جنت کے نظاروں میں گم ہو جاتی ہے. کبھی اخروی نہروں کے نظارے ہوتے ہیں, کبھی ازواج آخرت کے نظارے ہوتے ہیں, کبھی اللہ کی رضوان رضا انوار و تجلیات کی شکل میں دل اور باطن میں اتر جاتی ہے, اور دیدار حق کی تجلیات اترتی ہیں, مستی آتی ہے, بے خودی آتی ہے. انسان یہاں مجلس میں بیٹھا ہوا پھر کھویا کھویا ہونے لگتا ہے, جلوت میں بیٹھ کر خلوت میں چلا جاتا ہے, دوستوں کے ہجوم میں بیٹھا ہوا اس کی طرف رجوع کرتا ہے. کوئی سمجھتا ہے مجھے تک رہا ہے, وہ اس کی نعمتوں کو تک رہا ہوتا ہے. دل آخرت کے نظاروں میں گم ہو جاتا ہے, اور وہ جو مرنے کے بعد نصیب ہونا تھا وہ اسی زندگی میں قلب اور باطن کی کیفیات بنا کر طاری ہونے لگتا ہے. یہ وہ مقام ہے جو کبھی کبھی اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں. ان کی زبان سے یہ کیفیتیں کبھی وارد ہوتی ہیں, اور یہ ابتدائی بات ہے. جو ہی بندہ مسافر بنتا ہے رب کی طرف, یہ تجلیات, یہ کیفیات, یہ انوار اور یہ مشاہدات تو ابتدائی احوال میں شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بندے کو یقین ہو جائے کہ جس کی یہ تجلی ہے وہ کوئی تجلی والا بھی ہوگا. جس حسن کی یہ جھلک ہے آخرت میں وہ کوئی حسن بھی ہوگا. تو اس کے ریفلیکشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ریفلیکشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اور باطل خیالات کو معدوم کر دیا جاتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا نماز بھی پڑھتے ہیں مگر فاسد خیالات آتے ہیں, روزے رکھتے ہیں خیالات فاسد آتے ہیں, شیطانی وسوسے آتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, ساری محنت کرتے ہیں, مگر باطل وسوسے اور خیالات آتے ہیں. وہ باطل وسوسے اور خیالات کیوں آتے ہیں؟ آپ وظیفے پوچھتے ہیں ختم کرنے کے لیے, سبب یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو, حج کر رہے ہو, عمرہ کر رہے ہو, عبادت تصویر جو کچھ کر رہے ہو, مگر سوچو رہ کس گھر میں رہے ہو. عبادت اپنی جگہ, رہتے تو نفسانیت کے گھر میں ہی ہو نا. چونکہ رہائش تمہاری نفسانیت کے گھر میں ہے, تو جب ڈیرا نفسانیت کے گھر میں ہے تو نفسانی خیالات کیوں نہیں آئیں گے, شیطانی وسوسے کیوں نہیں آئیں گے؟ جب انسان اللہ کی طرف کوچ کرتا ہے, نفسانیت کا گھر چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ پاک اپنے وعدہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے تجلیات نازل فرماتا ہے. قلبی مشاہدات ہوتی ہیں, قلبی واردات ہوتے ہیں, اس سے اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب یقین بڑھ جاتا ہے تو باطل خیالات کا ہجوم نہیں ہو سکتا, باطل خیالات حملہ نہیں کر سکتے, وہ گھر سے باہر رہ جاتے. گھر کی روحانی گھر کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ باطل کا لشکر حملہ نہیں کرتا, انسان محفوظ ہو جاتا. اس کیفیت میں اللہ پاک نے فرمایا جب محبوب آپ کا لشکر, روح کا لشکر, اسلام کا لشکر, حق کا لشکر, اللہ کے مسافروں کا لشکر, اللہ کے طالبوں کا لشکر جب نفسانیت کے گھر سے نکل پڑا, روحانیت کی طرف چل پڑا, تو اللہ پاک نے ان پر اپنی واردات نازل فرما لی.
اس مقام پر آئے تو وہ اللہ سے مدد طلب کرنے لگے. جب آپ اس طرح مسافر ہوں اور اللہ سے مدد کے طالب ہوں اس مقام پر, اس راہ میں آ کر, استستغیثون ربکم, پھر جب تم اللہ سے مدد طلب کرنے لگے, جب مدد طلب کرو تو کیا ہوتا ہے, فاستجاب لکم, تو اللہ پھر ایسوں کی سن لیتا ہے جو اس راہ میں نکلتے ہیں, نفسانیت کے گھر سے چھٹکارا پا کر روحانیت کی راہ پہ چلتے ہیں, اللہ کو منانے کے لیے چلتے ہیں. اللہ کو منانے والے اس سفر حق میں جب اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, باری تعالیٰ مدد کر, تو اللہ فرماتا ہے فاستجاب لکم, اللہ ان کی سنتا ہے. انہوں نے مدد طلب کی, اللہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, حکم ہوتا ہے میرے بندے نے مدد طلب کی ہے, 1000 فرشتوں سامان لے کر زمین پر اتر جاؤ, میرے بندے کی مدد کرو, میرے بندے کے ساتھ, بندوں کے ساتھ میدان جنگ میں لڑو. دائیں بائیں میرے مقرب بندوں کے ساتھ ملائکہ اتر آتے ہیں. غزوہ بدر یہ نقشہ پیش کر رہا ہے, یہ منظر پیش کر رہا ہے. اور اگر تم آج بھی اللہ کے حضور اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دو تو ملائکہ کے ذریعے اللہ کی نصرت کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہوا. وہ تمہارے حال اور تمہاری شان کے لائق آج بھی اپنے ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. اور فرمایا اللہ پاک نے کہ مدد فرشتوں نے نہیں کرنی تھی, مدد میں نے ہی کرنی تھی. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد تو میں نے ہی کرنی تھی, اور میں مدد کرنے کے لیے فرشتوں کے بھیجنے کا بھی محتاج نہ تھا. یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں تھا کہ فرشتے اترے تو میری مدد ہوگی, اور اگر فرشتے نہ اترے تو میری مدد نہیں ہو سکتی. یہ لازم نہ تھا. میں فرشتوں کے اتارنے کا مدد کے لیے مجبور بھی نہ تھا, محتاج بھی نہ تھا, اور مدد بھی میں نے کرنی تھی. باری تعالیٰ جب سب کچھ آپ نے کرنا تھا اور فرشتوں کے اتارنے کی محتاجی اور شرط بھی نہ تھی, تو باری تعالیٰ پھر اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو کیوں اتارا؟ فرمایا اس لیے اتارا کہ میں لوگوں کو طریقہ سلیقہ بتا دوں کہ مدد تو میں کرتا ہوں مگر مدد کے لیے کسی کو وسیلہ بناتا ہوں. کرتا تو میں ہوں مگر کچھ لوگوں کو, کچھ ہستیوں کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہوں, وسیلہ بناتا ہوں, واسطہ بناتا ہوں. مدد میدان بدر میں اللہ کی آئی مگر اللہ کی مدد کے لیے ظاہری واسطہ وسیلہ اللہ نے ملائکہ کو بنایا, تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت تک میرا اصول یہ ہے کہ جب روحانیت کے سفر میں میری مدد کے طالبگار بنتے ہو تو میری مدد واسطے اور وسیلے کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. یہ اولیاء کرام, یہ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین, یہ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری, یہ حضرت شہنشاہ بغداد, حضرت خواجہ اجمیر, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, حضرت سلطان باجید بستانی, حضرت قطب الدین بختیار کاکی, حضرت شاہ نقشبند, حضرت شیخ سوربرد, حضرت سلطان باہو, اور سلطان الاولیاء شیخ الکل غوث الثقلین سیدنا غوث العظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق روحانیت کے مسافروں کے لیے اللہ کی مدد کے مظہر ہیں. اللہ کی مدد ان کے واسطے سے اللہ کی مخلوق کو پہنچتی رہی. امداد الہی, نصرت الہیہ, مالا اعلیٰ کا فیض اور انوار الہیہ اللہ اتارتا رہا مگر ان بندوں کے وجود کے توسط سے اتارتا رہا, اور مخلوق کو جو فیض ملتا رہا ان کے وسیلے سے ملتا رہا. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس مضمون میں میرے نعرے کا جوڑ کیا تھا. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ہی مدد کرنی تھی مگر ملائکہ کو اتارا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میری مدد و نصرت روحانیت کے سفر میں مظاہر کے ذریعے ہوتی ہے, واسطوں کے ذریعے ہوتی ہے, وسیلوں کے ذریعے ہوتی ہے. اور یہ اس لیے واسطے وسیلے سامنے کر دیے الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم, تاکہ انہیں دیکھ کر ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے, یہ خوشخبری بن جائیں, یہ خوشخبری بن جائیں, اور انہیں دیکھ کر ان کے دلوں کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے.
اس کے بعد اگلی حالت بیان کی ہے، کوئی اللہ والا بن جائے، اللہ کی راہ کا مسافر بن جائے، اللہ کی مدد و نصرت کا طالب ہو جائے اور فرشی ہو کر عرشی تعلق جوڑ لے، ناسوتی ہو کر ملکوتی اور لاہوتی جبروتی تعلق جوڑ لے اور اللہ کی قربت اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے۔ تو آپ نے کو میں نے بتایا نا کہ اللہ پاک اپنی رحمتیں اتارتا ہے، انوار و تجلیات اتارتا ہے اور واردات اتارتا ہے اور مشاہدات ہوتے ہیں۔ ان مشاہدات کے ذریعے اللہ پاک ایک تو ملائکہ کا اترنا ہے، اور آج کی رات شب قدر اس میں بھی ملائکہ اتارے جاتے ہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر شام سے لے کر طلوع فجر تک ملائکہ بندوں پر اترتے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں۔ اور پھر خاص قبولیت کی جب گھڑی آتی ہے، جبرائیل امین بھی آج کی رات اترتے ہیں، اور جب قبولیت کی گھڑی آتی ہے تو وہ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ جبرائیل امین اور ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں۔ جب مصافحہ کرتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک لہر بجلی کی کوت جاتی ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا وجود مالا اعلیٰ کے وجود کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ کیفیتیں اور تجلیات اللہ والے جب کامل ہوتے ہیں تو وہ تو بیداری میں دیکھتے ہیں، مگر جو لوگ مسافر بنتے ہیں، ابتدا میں ہوتے ہیں، انہیں یہ کیفیات عالم خواب میں دکھائی جاتی ہیں۔ چونکہ ان کیفیات کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ روح قفس عنصری سے آزاد ہو۔ ان کیفیات کا مشاہدہ روح کر سکتی ہے، جسم کی آنکھ نہیں کر سکتی، اور جب تک جسم پر نفس کا غلبہ ہے وہ دیکھنے نہیں دیتا۔ جب آپ سوتے ہیں، وہ مولانا روم کا مسندی کا درس جو میں نے دیا تھا، جب آپ سوتے ہیں تو جسم، وجود اور نفس کا غلبہ کمزور پڑتا ہے۔ نیند میں جب کمزور پڑتا ہے نفس اور وجود کا غلبہ، تو اس پنجرے سے روح آزاد ہو جاتی ہے۔ روح کو آزادی ملتی ہے تو وہ اپنی نگاہ سے ملکوتی مشاہدات کا نظارہ کرنے لگتی ہے۔ اب اللہ پاک نے یہ فلسفہ، یہ منظر قرآن میں بیان کیا۔ اس راہ پہ چلو، اہل اللہ کو طاعت کی راہ پہ چلتے ہوئے نیک خواب آتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے تجلیات آتی ہیں، مشاہدات آتی ہیں، ملکوتی مشاہدات آتے ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے حوالے سے اسی سفر بدر میں فرمایا، جب تم میدان بدر میں پہنچے، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، تو اللہ چاہتا تھا کہ اپنا کرم تم پہ کرے اور تمہیں کچھ دکھا بھی دے، تو اللہ نے کیا کیا؟ تم پر اونگ طاری کر دی، نیند کی کیفیت طاری کر دی۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ، اللہ نے ایک سکون دینے والی، امن اور سکون اور راحت دینے والی اونگ اور نیند تمہارے اوپر طاری کر دی۔ نیند اور اونگ اس لیے طاری کی کہ وجود کا قبضہ ختم ہو جائے، وجود کا تصرف ختم ہو جائے، روح کو آزادی ملے۔ رب چاہتا تھا کہ میں تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے کچھ ملکوتی مشاہدے کرا دوں، اور ملکوتی مشاہدے کے لیے ضروری تھا کہ روح اپنی آنکھ کھولے، پنجرے سے نکلے اور آنکھ کھولے۔ اللہ نے نیند، اونگ طاری کی۔ فرمایا بس اونگ طاری ہونے کی دیر تھی، خواب کی کیفیت آئی، اس میں اللہ نے تمہیں دکھایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان روح سے تمہارے اوپر پاکیزگی اور طہارت کا پانی اتار دیا، آسمان سے پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُمْ، اور اس آسمان روح سے جو پانی اترا اس سے اللہ نے تمہارے دلوں کو دھو دیا، تمہیں طہارت قلبی عطا کر دی، طہارت روحانی عطا کر دی، طہارت باطنی عطا کر دی۔ یہ وہ حقیقی بارش بھی تھی، اور یہ آسمان روح سے اللہ کی تجلیات کی بارش تھی جو مالا اعلیٰ کا پانی بن کر تم پر اترا اور تمہارے دلوں کی چادروں کو دھوتا چلا گیا، تمہارے نفس کے لباس کو دھوتا چلا گیا۔ اور کیا ہوا؟ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی جو پلیدیاں
اور شیطان کے جو وسوسے اور شیطان کے ڈالے ہوئے باطل خیال اور وہم اور لذتیں، راحتیں، زیب و زینت کی چاہتیں، جس نے تمہارے نفس کے عالم کو، نفس کے لباس کو آلودہ کر رکھا تھا، وہ شیطانی اثرات جس نے تمہارے دل کے لباس کو آلودہ کر رکھا تھا، رب نے اس حالت میں تم پر وہ پانی اتارا کہ دل صاف ہو گیا اور نفس کا لباس دھل گیا، نفس کا لباس دھل گیا، وہ اماریت سے نکل کر لوامیت میں آ گیا، لوامیت سے نکل کر آگے بڑھا، ملہمہ میں آ گیا، وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس نے پھر تمہارے دلوں پر تقویت اور طاقت اتاری، اور ایسی تقویت اتاری کہ تمہارے دل ضمیر پر تھے، رب نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو ملائے اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، لِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پہ قوت اتاری، مضبوطی دی، اور ربط پیدا کیا، تمہارے دلوں پر ربط اتارا، اس ربط کے ذریعے تم ضمیر پر تھے مگر دل رب نے تمہارے مالا اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دیے۔ اب وہ اللہ کی انوار اور اللہ کی وہ تجلیات جو فرشیوں پہ نہیں اترتی، جو زمین اور ناسود پہ نہیں اترتی، جو عالم ملکوت پہ اترتی ہیں، جو سماجی دنیا پہ اترتی ہیں، جو مالا اعلیٰ پہ اترتی ہیں، جو ملکوت اور جبروت پہ اترتی ہیں، فرمایا اللہ کی وہ تجلیات جو ملکوت پہ اترتی ہیں، مالا اعلیٰ پہ اترتی ہیں، جب اور وہ تمہارے دل ان سے محروم تھے، جب رب نے تمہارے دلوں کا رابطہ مالا اعلیٰ کے ساتھ قائم کر دیا تو جو مالا اعلیٰ پر فرشتوں پر اتر رہا تھا وہ تمہارے دلوں پر اترنے لگ گیا۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے بندو، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف سفر کا ارادہ کر کے دیکھو، اس وجود کے نفسانی گھر کو چھوڑ کے دیکھو، رب سے تعلق جوڑ کے دیکھو، رب کی رضا کا سودا کر کے دیکھو۔ جب تم اس نفس اور نفسانیت سے نکل جاؤ گے، وجود اور وجودیت سے نکل جاؤ گے، تو اللہ پاک تم پر اپنا پانی اتارے گا، تجلیات کا پانی، انوار کا پانی، برکات کا پانی، انعامات کا پانی، وہ تمہارے دلوں کو دھو دے گا، نفس کی چادروں کو صاف کر دے گا اور تمہارے دلوں کو اپنی بالائی دنیا کے ساتھ جوڑ دے گا۔ ذرا نکل کے تو دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے کہ مرد مومن کا دل اس زمین میں رہ کر گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی متسلسل نہیں ہوتا، سکون میں سویا رہتا۔ اللہ کے بندے کا دل حرص اور لالچ، دنیا کے مال و دولت، حرص اور لالچ کی آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ چاروں طرف اندھیرا ہے مگر بندہ مومن کا دل روشن ہے، اندھیرا اثر نہیں کرتا، اس لیے روشن ہے کہ اندھیرا اس جہان میں ہے، اب بندہ مومن کا دل اس جہان میں، ہر طرف حرص، لالچ، تکبر، غلاظتوں، شہوتوں، نفرتوں، کدورتوں کی آندھیاں ہیں، ہر کوئی اڑا جا رہا ہے، لیکن مرد حق کا دل ان آندھیوں سے اثر نہیں لیتا، کیوں کہ آندھیاں اس دنیا میں ہیں اور مرد حق کا دل اس دنیا میں ہے، اس کا رابطہ اوپر قائم ہو گیا ہے، اس کا رابطہ اوپر قائم ہو گیا ہے، لہذا اب اس پر وہ کیفیات اتر رہی ہیں جو مالا اعلیٰ میں اترا کرتی ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ لِيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں طہارت باطنی نصیب ہوگی، باطنی طہارت نصیب ہوگی، پھر تمہاری نگاہ بھٹک نہیں سکے گی، غلط سمت نہیں اٹھے گی، دل اور نفس غلاظت سے، پلیدی سے پاک ہو جائیں گے، پھر تمہاری پاکیزگی تقویٰ پہ کوئی داغ نہیں آئے گا، تمہارے دل مالا اعلیٰ سے جوڑ دیے جائیں گے، اس دنیا کے اثرات پھر تمہارے دلوں کو متاثر نہیں کریں گے، اور پھر وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پھر اللہ تمہارے قدموں کو تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے گا، پھر مخالفت ہو، مزاحمت ہو، سازشیں ہوں، جو کچھ دنیا میں ہوتا پھرے، ساری دنیا کے لوگوں کے قدم اکھڑ سکتے ہیں، مگر جس کا دل مالا اعلیٰ سے جڑ گیا ہے، اس پر خدا کی قوت اتر رہی ہے، اس کے قدموں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، متزلزل نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ ساری امداد
ملکوتی امداد ہوگی. کیا؟ ملکوتی امداد ہوگی جس میں فرشتے بھی آئیں گے اور یہ کیفیتیں بھی آئیں گی. ارشاد فرمایا تم اپنا سفر جاری رکھنا. اس ملکوتی امداد کے بعد پھر کیا اذن آتا ہے؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. پہلے فرشتے اترے تھے ملکوتی امداد لے کر. جب اللہ کا بندہ روحانیت میں ترقی جاری رکھتا ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے کہ بندے کو ملکوتی امداد سے بڑھ کر اب جبروتی امداد میں ڈالا جاتا ہے اور لاہوتی امداد میں ڈالا جاتا ہے. جب بندہ جبروتی اور لاہوتی دائرے میں جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے فرشتوں اب تک میرے بندے کی مدد کے لیے تم تھے, اب میرے بندے کو بتا دو, انتظار کرو, میں خود تمہاری مدد کو آ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا انی معکم, اب میں بھی تمہارے ساتھ مدد کے لیے اتر رہا ہوں. اللہ پاک اپنی براہ راست مدد سے نوازتا ہے. تو دیکھیے جس بندے کو اللہ کی مدد نصیب ہو جائے, بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی اللہ کی مدد نصیب ہو جائے, اس بندے کے قدموں میں کوئی تزلزل پیدا نہیں کر سکتا. اور ایسی کیفیت میں پھر حکم ہوتا ہے فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. جب اللہ کی مدد بندے پر اترتی ہے تو وہ بندہ ناتواں ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, طاقت تھوڑی ہوتی ہے, افراد تھوڑے ہوتے ہیں, اسلحہ تھوڑا ہوتا ہے, وسائل اور اسباب کم ہوتے ہیں, مگر کمی کے باوجود اللہ اس کا رعب دشمنوں کے دلوں میں طاری کر دیتا ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ پاک مخالفوں کے دلوں میں اس کا رعب طاری کر دیتا ہے. اس کے بعد ہوتا تھوڑا کچھ ہے مگر دشمن سمجھتا ہے کہ بڑا کچھ ہوگا. وسائل تھوڑے ہوتے ہیں, دشمن سمجھتا ہے خدا جانے کتنے وسائل ہیں. اسلحہ تھوڑا ہے, دشمن سمجھتا ہے خدا جانے کتنا اسلحہ ہے. دشمن آنکھ اٹھاتے ہوئے گھبراتا ہے, اس کے دل پہ رعب طاری ہو جاتا ہے, اور یہ فیضان محمدی ہوتا ہے یہ رعب. اب یہ امداد اللہ کے بندوں پر عالم ملکوت سے بڑھ کر عالم جبروت کی امداد بن جاتی. مگر یہ سارے راستے اس وقت کھلتے ہیں جب انسان ایک شرط پوری کرے ابتدا میں, اور وہ کیا؟ نفسانی گھر سے بھی تب چھٹکارا ملتا ہے. پہلی شرط پوری کرے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کا رسول پکارتا ہے ہمیں, اللہ اور اس کا رسول ندا دیتا ہے. فرمایا یاد رکھ لو اگر دل میں یہ بات اتر جائے کہ جس بات کی طرف اللہ اور اللہ کا رسول بلا رہے ہیں اسی بات میں حقیقی زندگی ہے, اسی میں حقیقی حیات ہے. جدھر اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا ہے, اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر سچا لبیک کہہ دے, لبیک کہہ دے, اور اپنی دائمی حیات اور زندگی اللہ رسول کے بلاوے پر لبیک کہنے میں سمجھے, اللہ کے امر کی تعمیل میں سمجھے, رسول کے حکم کی اطاعت اور اتباع میں سمجھے, اگر وہ اس میں اپنی زندگی کا راز سمجھ لے تو اللہ پاک اس کو پھر روحانی زندگی عطا کرتا اور نفسانی گھر سے نجات عطا کرتا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام روزانہ سنتے ہیں, مگر ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ ہم ان میں اپنی زندگی اور حیات کا راز مضمر نہیں جانتے. ہمارا یقین متزلزل ہے. نفسانی زیب و زینت سے نکلنے کو ہمارا جی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اس وعدے پر ہمارا یقین کامل نہیں, اس پر اعتماد کامل نہیں. شک رہتا ہے بھئی ہاں قرآن میں تو ہے پر پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں. ہاں جی قرآن میں تو ہے لیکن معلوم نہیں, دل کہتا ہے متذبذب ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں. قرآن میں تو ہے, پتہ نہیں ملے گا یا نہیں. اتنے اونچے اونچے وعدے قرآن میں تو ہیں پر پتہ نہیں میرے نصیب میں آئیں گے یا نہیں. اس شک میں انسان کی ساری زندگی گزر جاتی اور وہ نفس کے قید سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. فرمایا لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو حق جانو, ان کے بلاوے پر لبیک کہہ دو. لوگوں زندگی گزرتی جا رہی ہے, بیشتر سال ہماری زندگیوں کے گزر گئے, زیادہ عرصہ گزر گیا, تھوڑا عرصہ ہماری اس
حیات مستعار کا باقی رہ گیا، جو ادھار لے کے چند دن زندگی کے آئے تھے، زیادہ دن گزر گئے، کچھ دن، کچھ گھڑیاں، کچھ ساعتیں باقی رہ گئیں، اور کچھ خبر نہیں کہ زندگی ادھار دینے والا کس وقت واپس بلا لے اور ادھار کی مدت ختم ہو جائے۔ وقت ہے کہ اس کے بلاوے پر ہم لبیک کہہ لیں، اور سچے دل سے لبیک کہہ لیں، اور روح کی اتھا گہرائیوں سے لبیک کہہ لیں، اور اس یقین کو پختہ کر لیں کہ ہماری حقیقی زندگی، حقیقی عزت، حقیقی راحت، حقیقی لذت اور حقیقی ترقی نفسانی گھر میں رہنے سے نہیں، روحانی گھر میں منتقل ہونے سے نصیب ہوگی، اور اللہ کی طرف سفر جاری کرنے سے نصیب ہوگی۔ اور وہ لذتیں اور راحتیں جن کا اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ فرمایا، ان لذتوں اور راحتوں سے بہتر دنیا میں اور آخرت میں نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی راحت ہے، نہ کوئی زندگی ہے اور نہ کوئی عزت ہے۔ ایک روح ہے جو ہمارے وجود کے پنجرے میں تڑپ تڑپ کے یہ بات ہمیں کہنا چاہتی ہے، مگر ہم اس روح کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ روح کہتی ہے، بتاتی ہے ہر وقت کہ بندے اس دنیا میں تو پردیسی ہے، تیرا یہ دیس تو نہیں جس کو تو دیس سمجھ بیٹھا ہے، تیرا یہ حقیقی وطن تو نہیں جس کو تو وطن سمجھ بیٹھا ہے، تیرا وطن تو وہ تھا جہاں زیادہ عرصہ گزرا ہو، جہاں انسان پیدا ہوا ہو، وہ وطن ہوتا ہے، یہ جس جہاں چند سالوں کے لیے جا کے رہے وہ وطن ہوتا ہے۔ بولیے جی، ہماری حقیقی پیدائش، روحانی پیدائش اس دنیا میں نہیں ہوئی، اس دنیا میں تو ہمارے اس وجود کی مادی تن کی پیدائش ہوئی، من تو کہیں اور پیدا ہوا تھا، روح کہیں اور پیدا ہوئی تھی، اور یہاں تو 50، 60، 70، 80، 100 برس ایک مستعار مدت ہے جو ہم گزارتے ہیں، مگر اس گھر میں آنے سے پہلے اس گھر میں ہم طویل مدت گزاروں۔ کہتی ہے بندے اپنے اصل وطن کو پہچان، اپنے دیس کو پہچان، تیرا وہ دیس اچھا تھا جہاں تجھے رب کا پڑوس میسر تھا، جہاں ملائکہ کا قرب میسر تھا، جہاں ہر وقت انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا، جہاں ہر وقت برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، خدا کی قربتیں تھیں، اچھی سنگتیں تھیں، وہاں نہ حرص تھا، نہ کوئی کسی پہ حسد کرتا تھا، نہ تکبر تھا، نہ رعونت تھی، نہ کوئی لالچ تھا، نہ غیبت تھی، نہ چغلی تھا، نہ سازش تھی، نہ منافقت تھی، ہر کوئی مومنانہ پاکیزہ ملکوتی زندگی گزارتا تھا۔ اے بندے تو کس گھر میں آ گیا کہ تیرے چاروں طرف غیبتیں ہیں، چاروں طرف حسد کی آندیاں ہیں، چاروں طرف تکبر کی آندیاں ہیں، چاروں طرف دنیاوی لالچ کی آندیاں ہیں، مکر اور فریب کی آندھی ہے، جھوٹ کی آندھی ہے، انسان اپنی ذات سے دھوکہ کرتا ہے، خدا سے، دنیا سے، ہر ایک سے ہر کوئی دھوکہ کر رہا ہے، دجل اور فریب کی دنیا، مکر اور جھوٹ کی دنیا۔ روح تڑپ تڑپ کر ہمارے وجود کے پنجرے میں چیخ رہی ہے کہ بندے اس گندے پردیس سے محبت چھوڑ، پلٹ کر اپنے دیس کو پہچان، اپنے وطن کو پہچان۔ مگر افسوس کہ ہم روح کی تڑپ کو سننے کے لیے تیار نہیں، ہم چیختی تڑپتی ہوئی پکارتی ہوئی روح کی آواز سننے کو تیار نہیں۔ کم از کم آج کی رات اس مبارک مہینے اور مبارک ساعت میں ہم اتنا ہی فیصلہ کر کے چلے جائیں کہ ہم اس روح کی تڑپنے رونے دھونے کی آواز کو سن لیں، سمجھ لیں، اور یہی وہ آواز، یہی وہ درس، یہی وہ سبق جو اولیاء، صوفیاء، عشاق، عارف ہمیشہ بندے کو، انسان کو سناتے چلے آئے۔ مولانا روم نے بھی یہی درس دیا ہے، فرماتے ہیں بشنو ازن چوہی کا می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند
فرماتے ہیں اس روح کو بنسری کہا ہے، بانسری. اس روح کو سنو، یہ روح کی بانسری کیوں چیخ رہی ہے، کیوں تڑپ رہی ہے، کیا رونا رو رہی ہے، کیا حکایت سنا رہی ہے، کیا سرگزشت سنا رہی ہے، اس کو بھی سنو. اور جب سنتے ہیں بانسری سے سن، یہ کیا حال سناتی، وز جدائی ہا شکایت نی کند، یہ اپنے اصل وطن سے ہجر و فراق کی داستان سناتی، اس وطن سے ہجر و فراق جدائی کی شکایت سناتی، اور یہ روتی ہے کہ میرا وطن عالم ملکوت تھا، اللہ کی قربت میں عالم ارواح تھا، وہاں میں ذات حق کی محبت میں رہتی تھی، ذکر و فکر میں رہتی تھی، ذات حق کی معرفت میں رہتی تھی، ذات حق کے مشاہدے میں رہتی تھی، ذات حق کی قربت میں رہتی تھی. ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، کسی نے مجھے اس ملکوتی درخت سے توڑ کر اس جسم کے پنجرے کی قید میں بند کر دیا. مجھے یہاں خدا کی محبت نہیں ملتی، ذکر و فکر نہیں ملتا، اس کے مشاہدے نہیں ملتے، ملکوتی انوار نہیں ملتے. میں دائیں بائیں جدھر کان لگاتی ہوں، کوئی مال کی بات کرتا ہے، کوئی دکان کی بات کرتا ہے، کوئی تجارت کی بات کرتا ہے، کوئی بال بچوں کی بات کرتا ہے، کوئی ہوا و ہوس کی بات کرتا ہے، کوئی طاقت و سلطنت کی بات کرتا ہے. یہ کیا بولیاں بولتے ہیں، ان کی بولی میری سمجھ میں نہیں آتی، میرا رونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا. روتی ہے کیا ہو گیا، میں اپنے وطن سے کیوں جدا ہو گئی، اور وطن سے اتنا دور ہو گئی اب تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میرا وطن کوئی تھا بھی یا نہیں تھا. اکبر مرحوم نے کہا کچھ نہ پوچھ اے ہم نشیں، میرا نشیمن تھا کہاں. روح کہتی ہے تڑپ تڑپ کر، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشیں، میرا نشیمن تھا کہاں. اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں، وہ گلشن تھا کہاں. وہ باغ و بہار گئے، وہ لذت لیل و نہار گئے، وہ قربت الہیہ کے وجدان گئے، وہ معرفت الہیہ کے نظارے گئے، وہ دیدار حق کے لطف اور پر منظر گئے، وہ گلشن گئے، وہ وطن گیا. روح روتی ہے، تڑپتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں کزنستان تامرا ببریدان از نفیرم مرد و زن نالیدان. ہائے وہ کہتی ہے جس دن سے بانسری روح کی روتی ہے، جس دن سے مجھے اپنے بانس والے درخت سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا، اپنے ملکوتی وطن سے جدا کر دیا گیا، اپنی سنگت اور صحبت سے جدا کر دیا گیا، اس وقت سے میں ناسوت میں مقید ہو گئی اور کاٹ کر جدا کر کے مجھے پھنسا دیا گیا. اور اس دن سے میں رونے لگی ہوں، اور لوگوں کو میرے رونے کی سمجھ تو نہیں آتی، مگر میرا نالہ و فغاں سن کے کچھ سمجھ والے رو پڑتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں روتی ہے، کیوں تڑپتی ہے، اس کے ساتھ کیا بیت گیا. مگر میں کس کو سناؤں اپنا غم. آخری شعر مولانا روم روح کی زبان میں فرماتے ہیں کہ روح کہتی ہے سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. روح کہتی ہے میرا رونا اگر سننا ہے، میری داستان غم سننی ہے تو روح کہتی ہے میں کس کو سناؤں، میں ہجر اور فراق کی آگ میں جل رہی ہوں. اپنا رونا دھونا سنانے کے لیے کاش کوئی ایسا سینہ ملے جو ہجر و فراق میں پھٹ چکا ہو، جسے جدائی ہو گئی ہو محبوب سے،
جو محبوب سے جدا کر دیا گیا ہو، جو اپنے محبوب کی ہجر کی آگ میں جل رہا ہو، جس پر محبوب کے فراق کا آرا چل گیا ہو، وہ سینہ جو فراق کے آرے سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، ریزہ ریزہ ہو گیا ہو، پھٹ کر چیتھڑے بن گیا ہو، اس کو خبر ہوگی کہ فراق کیا ہوتا ہے، ہجر کیا ہوتا ہے۔ روح کہتی ہے مجھے کوئی ہجر اور فراق میں پھٹا ہوا سینہ ملے تو میں بھی اپنے غم کی داستان اس کو سناؤں تاکہ اسے میرے غم کی سمجھ آئے۔ آئیے یہ روح جو اپنے داستان میں غم سنا رہی ہے اور ہمیں پکار پکار کر اس پردیس سے واپس بلا کر دیس کی طرف لے جانا چاہتی، اور اللہ پاک نے بھی وہ گھر دکھا دیا اور وہ سفر بتا دیا۔ آئیے آج کی رات ہم عہد کریں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے اور اس سے توفیق اور مدد طلب کریں کہ وہ ہمیں وہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اس پردیس کی محبت سے نکل کر پھر دیس کی محبت کی طرف چل پڑے، اور اس ناسوتی اور نفسانی گھر سے نکل کر پھر ملکوتی، جبروتی، لاہوتی اور روحانی گھر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات ہمارے حال پہ رمضان المبارک کی ان برکتوں کے صدقے کرم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دریا ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ بخشے